حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے تو کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے۔ یہ آنکھیں رکھی ہی اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے ان چراغوں کا کیا کرنا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے جو اس وقت اشعار کہے، کہتے ہیں کاش کہ کوئی کالا سانپ مجھے ڈنگ مار جاتا اور میں دوسری سانس نہ لیتا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ کے جو قلب اطہر کی کیفیت تھی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں وہ اگر دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو وہ کالی راتیں بن جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا نا حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد حضور پرانی حالت کی طرف پلٹ آئیں گے۔ اب یہ کیفیت کتنی حساس تھی، ادھر منافقین نے چال چلنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا حضور کے دم سے ساری رونقیں تھیں، اب وہ چلے گئے تو اب کس نے نمازیں پڑھنی ہیں، اب کس نے روزے رکھنے ہیں، اب کون جہاد پہ جائے گا؟ جب وہ ہی نہیں رہے تو ساری کہانی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے اس طرح سے چال چلنا شروع کر دی اور حضرت عمر کہتے تھے کوئی بولے تو صحیح۔ کتنا نازک وقت تھا۔ اس وقت میں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کلیجہ تو پھٹ رہا ہوگا، لیکن یہی موقع تھا حضور کے مشن کو، حضور کی فکر کو، حضور کے دیے ہوئے نظام کو سنبھالنے کا، اور اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا ہوگا۔ اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال کر کے لوگوں میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تلوار لہرا رہے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو متوجہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا جو خطبہ ہے، اس نے اس وقت اسلام کو سنبھالا جب منافق بڑی باریک چال چل رہے تھے۔ اب حضرت ابو بکر آئے اور کھڑے ہوئے، کہا لوگو مجھے بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا اللہ آج بھی زندہ و موجود ہے، اللہ کل بھی زندہ و موجود تھا، وہ حی ہے لا یموت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ جس طرح یہ نازل اسی وقت کے لیے ہوئی تھی۔ اور پھر لوگ سنبھلے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل وقت دین کو سنبھالا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے کھڑے ہوئے۔ لشکر اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جا چکا تھا، حضور نے خود روانہ کیا تھا۔ ابھی جرف کے مقام پر ہی یہ لشکر پہنچا تھا مدینہ المنورہ